نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين ألف لام را والله أعلم بمراده تلك آيات الكتاب المبين یہ بیان کرنے والی کتاب کی آیتیں ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا بلا شبہ ہم ہی نے اسے عربی زبان میں قرآن بنا کے اتارا ہے لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن ہم آپ پر بیان کرتے ہیں سب سے بہترین بیان اس وحی کے ذریعے جو ہم نے آپ کی طرف کی ہے اس قرآن میں وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ بلا شبہ آپ اس وحی کے آنے سے پہلے بالکل بے خبر تھے آپ کو اس قصے کا پتہ نہیں تھا اذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا وہ وقت قابل ذکر ہے جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا جان کو
اے ابا جی بلا شبہ میں نے دیکھے ہیں 11 ستارے، والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، سورج اور چاند بھی میں نے انہیں اپنے سامنے سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك، یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے اے پیارے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے مت بیان کرنا، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، کہیں وہ تیرے لیے کوئی خاص تدبیر نہ بنانے لگ جائیں۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بلا شبہ شیطان تو انسان کا بڑا کھلا واضح دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور یوں ہی تیرا رب تجھے چنے گا اور تجھے باتوں کی تعبیر و تفسیر بتائے گا، سکھائے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اپنی نعمت تجھ پر پوری فرمائے گا، تجھے نبوت دے گا۔ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب پر وہ اپنی نعمت پوری کرے گا۔ کما اتمھا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جس طرح اس نے اپنی نعمت تیرے دونوں باپ دادوں پر ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر تمام کی۔ ان ربک علیم حکیم، بلا شبہ تیرا رب علم والا ہے، جاننے والا ہے، حکمتوں والا ہے۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، البتہ تحقیق یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے اس واقعے میں سوال کرنے والوں کے لیے بھی بڑی نشانیاں ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ احباب گرامی قدر، میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، بیٹیوں، ماؤں بہنوں، 12ویں پارے سے سورہ یوسف علیہ السلام کی یہ آیات مبارکہ بلکہ پورا رکوع آپ کے سامنے تلاوت بھی کیا ہے اور ترجمہ بھی آپ کو ایک رکوع کا سنا دیا ہے۔ کسی زمانے جوانی کے عالم میں چھوٹی سی پرانی مسجد ہوا کرتی تھی اور رات کو قرآن مجید تراویح میں خود ہی سنایا کرتا تھا، اور معمول یہ تھا کہ جب تراویح ختم ہوتی تو پھر خلاصہ کے عنوان سے
جو میں تراویح میں تلاوت کیا کرتا تھا اسے بیان بھی کیا کرتا تھا. سننے والے بیٹھنے والے بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے، بڑے پیار اور عقیدت سے، خصوصی ولولے سے بیٹھ کے سنا کرتے تھے. اور جس دن تراویح میں سورہ یوسف علیہ السلام پڑھی جاتی، پھر ساری رات سورہ یوسف کا بیان ہوتا، سحری کے وقت کہیں جا کے ختم ہوتی. وہ بوڑھے بوڑھے احباب جنہوں نے وہ منظر دیکھا سنا تھا، کافی عرصے سے پھر ان کے ساتھ جوان بھی شامل ہو گئے، لگے ہوئے ہیں کہ جمعوں میں سورہ یوسف کو ایک دفعہ بیان کیجئے. وقت گزر گیا، بڑھاپا آ گیا، بیماریاں، اب نہ وہ ذوق رہا نہ وہ ہمت رہی، لیکن پھر بھی اتنا اصرار بڑھتا ہی گیا کہ مجھے مجبور ہو کے اب یہ کام کرنا پڑا. آج میں نے وعدے کے مطابق سورہ یوسف کی ابتدا شروع کر دی ہے جمعۃ المبارک کی محفل مجلس میں. سب کچھ میرے اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، بندے کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. جب تک میرے اللہ کی رحمت، میرے اللہ کا فضل، اس کا لطف، اس کا کرم، اس کی مہربانی وہ کسی کے شامل حال نہ ہو، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. اسی کا آسرا، اسی پر توکل، اسی پہ بھروسہ، اسی سے ساری امیدیں باندھے ہوئے کام شروع کر دیا ہے. اب جو میرے اللہ کو منظور ہوگا، جس طرح اس کی توفیق ہوئی اس طرح بیان ہو جائے گا انشاءاللہ. سورہ یوسف علیہ السلام اس لحاظ سے انتہائی اہمیت کی صورت قرآن مجید میں ہے کہ قرآن مجید نے اپنے ہی الفاظ میں اس کو احسن القصص کہا ہے. احسن القصص، سب سے زیادہ خوبصورت بیان. احسن حسن سے خوبصورت، قصص بیان، قصہ، واقعہ، خبر، سب سے بہترین بیان جب خود قرآن اسے فرما رہا ہو تو پھر اس کی خوبصورتی میں، اس کی بہتری میں بھلا کیا شک و شبہ رہ جاتا ہے، جبکہ عرشوں والا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا، وحی کے ذریعے میرے محبوب ہم آپ پر انتہائی خوبصورت واقعہ بیان کر رہے ہیں، خوبصورت قصہ بیان کر رہے ہیں آپ پر. اور وہ وحی ہے، وحی الہی سے، کسی انسان کا اپنا اس میں دخل نہیں ہے. تو احسن القصص یہ لفظ قرآن کا بتلا رہا ہے کہ اس میں کچھ خاص خوبیاں ہیں اس واقعے میں. یہ بیان کرتا جاؤں گا تو انشاءاللہ وہ خوبیاں نکھر کے آپ کے سامنے آتی جائیں گی. طریقہ کار میرا بیان کرنے کا یہ ہے کہ میں ابتدائے سورت کا ربط، پچھلی سورت سے تعلق اور جوڑ، یہ اللہ کی کلام ہے. سورت سے موتیوں کی طرح ملی ہوئی ہے. آیت سے جس طرح تسبیح کے موتی ہیں اس طرح جڑے ہوئے ہیں. ہر لفظ سے ایک خاص انداز سے موتیوں کی طرح جڑا ہوا ہے. اس کو ربط کہتے ہیں، اس کو جوڑ کہتے ہیں. سورہ ہود علیہ السلام یہ آپ دیکھ لیں گے، پڑھیں گے تو اس کا اختتام ہو رہا ہے ایک آیت کریمہ پر. آخری آیت اس کی ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا
عما تعملون وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین و آسمان کے غیب اللہ کے پاس ہی ہیں. یہ ترجمہ ہے. یہ آخری آیت ہے سورہ ہود کی. سورہ ہود کے بعد سورہ یوسف. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ ہی کے لیے ہیں زمین و آسمان کے غیب. زمین و آسمان کی مجھ سے، آپ سے، نبیوں سے، ولیوں سے، پیروں سے، پیغمبروں سے چھپی باتیں اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ تمام کے تمام کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. کرے تو ہوتا ہے، نہ کرے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ اے میرا محبوب جس میں یہ دو صفتیں ہیں، کام کرنے والا بھی وہی، سب کچھ جاننے والا بھی وہی، جس میں یہ دو صفتیں ہوں. فَاعْبُدْهُ اسی کی عبادت کرتا رہے، اسی کی بندگی کرتا رہے. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ بھروسہ بھی اسی پر کر، توکل بھی اسی پر کرتا رہے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تیرا رب تمہارے اعمال سے کبھی بے خبر نہیں، تمہارے ذرے ذرے کو جانتا ہے. جو کچھ بھی تم کرو اس کے سامنے ہو. ایک ذرہ بھی کبھی کسی انداز سے کہیں بھی سمندروں میں، فضاؤں میں، ہواؤں میں، صحراؤں میں کہیں بھی اس سے مخفی نہیں. ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء زمین و آسمان کا ایک ذرہ شیء رتی پر بھی اللہ سے مخفی نہیں، پوشیدہ نہیں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ہر ایک کی ہر وقت سن بھی رہا ہے اور ہر ایک کو ہر وقت جان بھی رہا ہے. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ سورہ نمل 20واں پارہ پہلا رکوع. میرا محبوب اعلان فرما دے لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب غیب کو زمینوں والے بھی نہیں جانتے، آسمانوں والے بھی نہیں جانتے. میرا نبی اعلان کر دے کون جانتا ہے؟ الا اللہ مگر اللہ جانتا ہے. لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ اللہ کے سوا زمینوں والے، آسمانوں والے کوئی بھی غیب دان نہیں ہے، عالم الغیب نہیں ہے. عالم الغیب ہونا دور کی بات. وما يشعرون ایان یبعثون وہ تو اتنا بھی نہیں جانتے کہ دوبارہ زندہ کر کے کب اٹھائے جائیں گے. زندہ ہو کے کب اٹھنا ہے میرا محبوب کسی کو کوئی پتہ نہیں. جب ہم قیامت بپا کر دیں گے تب کسی کو پتہ لگے گا. یہ سورہ ہود کا خاتمہ ہے، اختتام ہے. گویا سورہ ہود نے اختتامی طور پر دو چیزیں دی ہیں. عالم الغیب بھی اللہ اور سب کچھ کرنے والا بھی اللہ. جب یہ دو صفتیں اس کی ہیں تو تیسری چیز سورہ ہود میں آئی آخری آیت میں فَاعْبُدْ ہو، پھر عبادت بھی اسی کی. عبادت کی جتنی قسمیں، پکار بھی اسی کی، نظر و نیاز بھی اسی کی، سجدے بھی اسی کے، جتنی بھی عبادت کی اقسام ہیں وہ سب کی سب. طواف بھی اسی کے گھر کا، رکوع بھی اسی کا، قیام بھی اسی کا، قربانیاں بھی اسی کے نام کی. یہ عبادت کی سب، چاہے وہ مالی ہو عبادت، چاہے وہ بدنی ہو،
چاہے وہ قولی وظیفے، سبحان اللہ، الحمدللہ، پکاریں یا اللہ مدد، یہ صرف اسی کے نام کے وظیفے ہوں گے، کسی اور کے نام کے وظیفے نہیں، کیونکہ یہ قولی عبادت بنتی ہے۔ کسی کے نام کے وظیفے جپنا یا رام رام نہیں کرنا ہوگا، یہ اللہ اللہ کرنا ہوگا۔ یا اللہ میری مدد فرما، یا اللہ میں مصیبت میں ہوں، میری مصیبت کو دور فرما، میری بیماری کو دور فرما، میری مشکل کو حل فرما، یہ اسی کے نام کے وظیفے ہوں گے، کیونکہ یہ قولی عبادت بنے گی۔ کسی اور کے نام کے وظیفے پڑھنا شروع کر دو گے، کسی نبی، کسی ولی، کسی پیر، کسی پیغمبر کے، تو یہ قولی عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا۔ یا رسول مدد، یا علی مدد، یا فلاں مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد، اگر یوں کرو گے تو یہ اللہ کا حق کسی اور کو دے رہے ہو، کیونکہ قرآن نے صاف تمہیں کہہ دیا ہوا ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ یہ ما فوق الاسباب پکار، یہ صرف ایک اللہ ہی کے لیے ہے، خالص اسی کے لیے۔ یہ قرآن کی آیت میں نے سورہ زمر کی آیت پڑھ دی ہوئی ہے۔ گویا یہ تھا اختتام سورہ ہود کا، اسی کی دلیل ہے پوری سورہ یوسف علیہ السلام۔ گویا سورہ یوسف علیہ السلام کا مرکزی مضمون اور دعویٰ یہ ہے کہ غیب دان اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ نمبر 2، سب کچھ کرنے والا یعنی متصرف اور مختار کل اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ تیسرا مرکزی مقام سورہ یوسف کا ہے آپ ہمارے سچے پیغمبر ہیں میرا نبی، شک کرنے والے وہ کافر ہیں جو آپ کا انکار کر رہے ہیں، آپ سچے نبی ہیں، آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، وحی کے ذریعے آپ نے یہ قصہ بیان کیا۔ جس پر وحی نازل ہو وہ نبی ہوتا ہے، اس کو ماننا ضروری ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، اس کا انکار کفر ہوتا ہے۔ یہ تیسرا مرکزی مضمون اس صورت میں ہے۔ اور چوتھا مضمون اس صورت میں یہ ہے، بات بڑی واضح ہے لیکن ضدی اور متعصب لوگ پھر بھی نہیں مانتے ضد کی وجہ سے، یہ بھی اس صورت کا ایک آخری مضمون ہے۔ یہ 4 مضامین اس صورت میں، پر زور مضمون اس پر ہوگا کہ غیب دان اور سب کچھ کرنے والا ایک اللہ ہے، سب کچھ جانتا بھی وہی ہے، کسی کو بتلائے تو پتہ لگے، نہ بتلائے تو پتہ نہیں لگتا۔ اپنے نبیوں کو بتلا دیتا ہے تو وہ جنت کی خبریں بھی دیتے ہیں، وہ جہنم کی خبریں بھی دیتے ہیں، وہ اور بھی بہت کچھ، ادھر سے وحی آتی ہے، کبھی وحی جبریل کے ذریعے آ گئی، کبھی دل میں القاء کر دیا، اور کبھی بات سے بات بتلا دی، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے جتنے طریقے ہیں اس انداز سے اللہ بتلا دیتے ہیں تو پتہ لگ جاتا ہے، نہ بتلائیں تو کسی کو پتہ نہیں لگتا۔ یہ سورت کا مرکزی مضمون ہے۔ اس مضمون کو اس طرح چلایا گیا ہے کہ اس سورت میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی کے 15 واقعات بیان ہوئے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی کے مختلف 15 ادوار، کبھی وہ اپنے باپ کو خواب سناتے نظر آتے ہیں، کبھی باپ انہیں نصیحتیں دیتا نظر آتا ہے، دسی نہ کسے نو بھراواں نو نہ دسی، اور کبھی بات پتہ لگ جاتی ہے تو بھائی ہیلے بہانے سے باپ سے یوسف کو لے جاتے ہیں، یہ بھی یوسف کا قصہ۔ پھر راستے میں جو کچھ ہوتا ہے، پھر کنویں میں جانا، پھر کنویں سے سوداگروں کو نکالنا، پھر سوداگروں کا مصر میں جا کے بیچنا، پھر بازار سے عزیز مصر کے گھر چلا جانا، اور پھر زلیخا کے ساتھ جو کچھ، اور پھر جیل میں پھر قیدیوں کے ساتھ وہ سارا سلسلہ، ان کی خوابیں بتلانا، پہلے ان کو توحید بتلانا، اور جیل میں بھی خواب دی تعبیر تے دساں گا، پہلے میرا مسئلہ سن لو۔ پہلے وہاں جیل میں بھی خواب کی تعبیر سے پہلے مسئلہ بتلایا، پھر وہ خواب کی تعبیر بتلائی، پوری ہو گئی، ایک پھانسی لگا، ایک چھوٹ گیا،
اور پھر بادشاہ کو خواب کا آ جانا، پھر بادشاہ کا پوچھنا خواب کی تعبیر کوئی نہ بتلا سکا، اسے یاد آ گئی جس نے پوچھی تھی خواب، او حضرت یوسف علیہ السلام سے جیل میں، یوسف علیہ السلام ابھی جیل ہی میں ہیں، دوڑ کے کیا اجازت دو ابھی تعبیر بتلاتا ہوں، یہ 7 گائے کیا ہیں، موٹی اور چھوٹی اور یہ کھاتی پیتی، یہ میں ابھی بتلا کے پوچھ کے آتا ہوں۔ گیا، پھر یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر تو بتلائی، بڑی زبردست تعبیر تھی، بادشاہ رش کرنے لگ گیا، عزیز مصر اوے باہر کڈ کے لیا، اوے انجے بندے تے باہر چاہیے نے، کہا نہیں میں باہر نہیں آتا جب تک میرا مسئلہ کلیئر نہیں ہوگا، یوسف باہر نہیں آتا۔ یوسف باہر کوئی دنیا داری کے لیے آتا ہے، یوسف کا تو مرنا جینا اللہ کے دین کے لیے ہے، اس نے تو دین کی سچی بات بتلانی ہے، اگر اس کے دامن پر کوئی الزام ہو تو دین والا چل نہیں سکتا، پہلے اس الزام کی تحقیق ہوتی ہے، تحقیق ہوئی تو بڑا کچھ سارا کچھ سامنے آ گیا، زلیخا بھی بول پڑی ساری میری غلطی سی، اے سچا یوسف جے تے داغ ہے ہی کوئی نہیں، او بیبیاں بھی ساریاں بول پئیاں اے بڑا سچا یوسف ہے، تے کوئی داغ نہیں۔ او پھر اس نے کہا اتنا سچا، اتنا اونچا مقام، لو آج کے بعد وزیر خزانہ آپ ہیں، جتنی کرپشن ہوتی ہے وہ وزیر خزانہ کے تھرو ہوتی ہے، وہ سارے خزانے کو لوٹاتے ہیں، صدر کا بھی لحاظ، وزیر اعظم کا بھی لحاظ، اسمبلی کے ممبروں کا بھی لحاظ، فلانے کا بھی لحاظ۔ اب وہ کیا کرے جہدے نال ذرا تھوڑا جہا اوکھا ہوئے وہی شکایتاں اللہ بیان کروں گا۔ ہر دور میں یوسف علیہ السلام کے ہر واقعے میں یہی بات ظاہر ہو کے سامنے آ جاتی ہے، اللہ ہی غیب دان ہے، اس نے یہ واقعہ یعقوب علیہ السلام کو نہیں بتلایا، پتہ نہیں لگا، اور جب بتلایا تو کرتا مصر سے چل رہا ہے، اور کنعان میں شام میں یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں منو یوسف دیاں خوشبوواں بھی آؤندیاں جے، بتلانے پہ آیا تو ہوا نے جا کے خوشبو بتلا دی، اور 40 سال گزر گئے ہیں نہ بتلایا تو کوئی پتہ ہی نہیں لگ رہا، رو رو کے اپنی بینائی ختم کر دی ہوئی ہے، آنکھیں جاتی رہی ہیں یعقوب علیہ السلام کی۔ ہر واقعے میں بیان کرتا جاؤں گا اور آپ دیکھتے جائیں گے یہ مسئلہ، سب کچھ کرنے والا بھی اللہ، سب کچھ جاننے والا بھی اللہ، بتلائے تو پتہ لگتا ہے، نہ بتلائے تو پتہ نہیں لگتا۔ یہ اصل سورت کا انداز ہے۔ نام سن چکے ہیں، سورت کا نام ہے سورہ یوسف، سورت کے 4 آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اذ قال یوسف لأبیہ، اسی لفظ سے سورت کا نام سورہ یوسف رکھا گیا۔ مکہ مکرمہ میں یہ سورت نازل ہوئی ہے، مکی سورت ہے، مکی سورتوں کا میں بتلاتا رہتا ہوں، وہاں نماز کے مسئلے نہیں ہوتے، وہاں روزے کے مسئلے، حج کے مسئلے، زکاتوں کے مسئلے، یہ سارا مدینے کا معاملہ ہے، وہاں تو عقائد کے مسئلے ہوتے ہیں، عقیدہ درست کرنا ہے، عقیدہ درست ہو تو نمازیں، روزے، حج، زکات یہ کام آتے ہیں۔ اگر عقیدے میں شرک آ جائے، اللہ کی ذات کے ساتھ شریک، صفات میں شریک، صفات کے تقاضوں میں کسی کو شریک بناؤ گے، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکاتیں، یہ عبادتیں کچھ بھی کام نہیں آئیں گی، سب ضائع۔ اس لیے 13 سال مکے میں محنت کس پہ ہوئی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس پر نماز مکی زندگی کے بالکل آخر میں، روزہ مدینے میں، حج مدینے میں، زکات مدینے میں، جہاد مدینے میں، یہ سارا مدینے میں فرض ہوا ہے، یہ اعمال کا سلسلہ۔ مکے میں تو لا الہ الا اللہ، پر لا الہ الا اللہ تم بھی پڑھتے ہو، میں بھی پڑھتا ہوں، میرا پڑھنے کا انداز کچھ اور ہے، آپ کے پڑھنے کا انداز کچھ اور ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ ضروری ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا ضروری ہے، محمد الرسول اللہ پڑھنا ضروری ہے، تو پہلا لفظ جو آپ پڑھتے ہیں وہ کیا ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے؟ کیا؟
جی پہلا لا، کیا جی؟ لا، لا دا معنی پتہ جے؟ اس کو عربی میں کہتے ہیں لا نفی جنس، یعنی یہ نفی کرنے والا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں نو، نیور، نفی جنس بالکل نہیں. جس چیز دی نفی کر دئیے انہوں چھوڑنا پہندا ہے. میری بات میں بہت فلسفیانہ انداز میں نہیں جاتا، عام کھلا ہی رکھتا ہوں. وہ طالب علموں کے ساتھ ہوں تو پھر وہ طریقہ ہوتا ہے. جب لا نافیہ ہے، نفی کہتے ہیں کسی چیز کو ترک کرنا، چھوڑنا، تو گویا اسلام میں داخل ہونا نمازوں سے نہیں، روزوں سے نہیں، حجوں زکاتوں سے نہیں، جہادوں سے نہیں، چھوڑنے سے، نفی کرنے سے بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے. نفی کس کی کرنی ہے؟ یہاں تو لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ. الہ کی نفی کرنی، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. اب الہ کا معنی جس دن سمجھایا نا، ایک کیس مل جائے گی کہیں میں نے سمجھایا ہے الہ کا معنی، وہ لے لینا. آج وہ موضوع دوسرا شروع ہو جائے گا اگر الہ کا معنی سمجھانا شروع کر دوں گا. جب الہ کی نفی اللہ کے سوا کرنے لگ جاؤ گے، چھوڑنے سے کام شروع کرو گے، اللہ کی رحمتیں برکتیں ہو جائیں گی. مکے والے الہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، 360 الہ رکھے ہوئے تھے انہوں نے، ان کی عبادتیں پوجا کیا کرتے تھے. وہ چھوڑوائے تب وہ مسلمان ہوئے. جس نے چھوڑا وہ مسلمان ہوا، جس نے نہ چھوڑا وہ مسلمان نہ ہوا. گویا اسلام میں داخل ہونے سے اگر اپنے آپ میں حسن پیدا کرتے ہو، اپنے اسلام میں حسن چاہتے ہو، تو میرے بھائیوں توڑ سے کام شروع ہوگا، جوڑ سے نہیں. لفظ ذرا ڈاڈا آ گیا ہے، یہ ہمارے ہاں مصیبت پڑی ہے. کاری ادا اور رحمان دی گل نہ سنیو، توڑ پیدا کرتا ہے. اسی جوڑ پیدا کرنے ہیں. پنا بھائیا اور سوچ، اسلام شروع ہی توڑ سے، اسلام کی ابتدا ہی توڑ سے ہوئی ہے، جوڑ سے نہیں. جوڑ بعد میں آیا ہے. یہ لا کیا ہے؟ یہ نفی ہے. جب تک یہ نہیں پڑے گا اسلام میں داخل نہیں ہوگا، اور اسلام میں داخل ہوگا تو توڑ سے. پہلے توڑ بتوں کو، توڑ غیر اللہ کو، چھوڑ، توڑ پیدا کر. شراب سے توڑ پیدا کر، حرام سے توڑ پیدا کر، شرک سے توڑ پیدا کر، بدعت سے توڑ پیدا کر. جس نے اپنی خواہشات نفسانیہ سے توڑ پیدا کر، ظلم سے توڑ پیدا کر، ستم سے توڑ پیدا کر، تمام برائیوں سے توڑ پیدا کر. اب اس کے بعد جو جوڑ لگے گا وہ بڑا خوبصورت جوڑ ہوگا. اور اگر یہ توڑ پیدا نہ ہوا، ظلم بھی چلتا رہا، نمازیں بھی چلتی رہیں، حرام خوری بھی چلتی رہی، سود بھی چلتا رہا، اور روزے بھی چلتے رہے، قربانیاں بھی چلتی رہیں، اللہ اکبر بھی چلتا رہا، کچھ بھی نہیں ملے گا تمہیں. کیوں؟ پہلے توڑ ضروری ہے اور پہلے چھوڑ ضروری ہے. اگر تم اس توڑ کو اور چھوڑ کو سمجھ لو نا آج میری زبان میں، خدا کی قسم اتنا حسن آئے گا تمہارے اسلام میں، اتنا خوبصورت اسلام ہوئے گا. اللہ کے پاس جاؤ گے تو پھر حسن کا پتہ لگے گا. یہ توڑ ہی تو پیدا کیا تھا نا، یہ چھوڑ ہی تو کیا تھا میرے یوسف نے. اور جس کا قصہ سننے جا رہے ہو، جو سورت سننے جا رہے ہو، آیا حسن کا شہزادہ، کائنات کا حسن میرے اللہ نے اس کے پلے میں ڈال دیا. اور چڑھتی جوانی، پھر شہزادی دعوت دینے والی، اور دعوت بھی وہاں غلقت الباب نہیں، غلقت الابواب. کتنے دروازوں کے اندر کہیں لے گئی اور دروازے بند کیے ہوئے ہیں، کوئی خطرہ نہیں، کوئی پوچھ نہیں، کوئی گوچھ نہیں. اور وہاں جا کے
دعوت گناہ دے رہی ہے. قالت حیت لک، نیچے نظریں کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ اوپر دیکھ، میری طرف توجہ کر، میں تجھے بلا رہی ہوں، میری طرف آ. آئے یوسف، جوڑ نہیں توڑ چھوڑ. یوسف علیہ السلام زبان سے جو بات نکلی وہ قرآن نے ہمیں بتلا دی. یوسف علیہ السلام نے زبان سے ایک ہی نعرہ لگایا، قال معاذ اللہ. او بی بی، تیری اس دعوت گناہ سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. معاذ اللہ، معاذ اللہ. یہ کیا ہے؟ یہ توڑ ہے، یہ گناہ کا چھوڑ ہے. کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی پوچھنے والا نہیں. ایک شہزادی دعوت گناہ دے رہی ہے لیکن گناہ کو توڑ دیا، چھوڑ دیا. اور کلہاڑا کون سا چلایا؟ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اور اتنا نہیں، پھر بھاگ کھڑا ہوا یوسف وہاں سے. دروازے کھلتے جاتے ہیں، یوسف بھاگتا جاتا ہے اور گناہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. یہ گناہ کو چھوڑ کے بھاگنے والا، یہ گناہ کو توڑ کے بھاگنے والا، اس کے کرتے کو ہی ہاتھ لگتا ہے گناہ کا، اپنے وجود کو بچا لیتا ہے. پر میرے اللہ کی غیرت اتنا بھی برداشت نہیں کرتی کہ میرے یوسف کے کرتے کو گناہ کا ہاتھ لگے تو پھر کرتے کے ساتھ وہ حصہ رہ جائے، اس کو جدا کروا دیا. وہ حصہ ہی جتنے کو ہاتھ گناہ کا لگا اللہ نے جدا کر دیا، وہ پھٹ گیا، وہ اس کے ہاتھ میں آ گیا. تو کیا مطلب؟ پہلے توڑ پیدا کرنا ہوگا. پہلے تخریب ہوتی ہے اور پھر تعمیر ہوتی ہے. یہ باتیں میری سمجھ آ رہی ہیں؟ بھائی خدا کی قسم میرے سامنے قرآن ہے، میں کبھی ضد سے تعصب سے کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کہتا. حقیقت ہوتی ہے وہ میں حقیقت بیان کرتا ہوں. وہ حقیقت اگر آپ تک نہ پہنچاؤں تو آپ میرے گریبان کو پکڑیں گے قیامت کے دن. اس لیے یہ لفظ تو بڑے سونے خوبصورت، ہم جوڑ پیدا کرتے ہیں وہ توڑ پیدا کرتا ہے. اس کی تقریر میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، ہماری تقریر میں لڑائیاں نہیں ہوتی. او بھائی یہ کوئی عیب نہیں، نبی کی تقریر میں لڑائیاں نہیں ہوتی. نبی کو پہلی تقریر میں لوگوں نے پتھر نہیں مارے، اور سگے چچا نے بکواس نہیں کیے، پتھر نہیں مارے. وہ کیا تھا؟ وہ یہی توڑ تھا. پہلی تقریر میرے نبی کی صفا پہاڑی پر کیا تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو. اگر یوسف علیہ السلام گناہ سے توڑ پیدا کرتے ہیں، زنا سے توڑ پیدا کرتے ہیں، تو میرا عرشوں والا میرا رب رحمان قرآن اتار کے اپنے نبی کو کہہ رہا ہے، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک. میرا محبوب ہم قصے تو بڑے بیان کیے قرآن میں، نوح کا قصہ بھی، ہود کا قصہ بھی، صالح کا قصہ بھی، موسیٰ کا قصہ بھی، شعیب کا قصہ بھی، لوط علیہ السلام کا قصہ بھی، ذوالکفل کا قصہ بھی، عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی، زکریا علیہ السلام کا قصہ بھی، حضرت مریم صدیقہ کا قصہ بھی. بڑے واقعات قرآن میں ہم نے بیان کیے. لیکن وہ یوسف جو گناہ سے توڑ بنا کے بھاگ کھڑا ہوا، جس نے گناہ کو چھوڑا اور بھاگا، اللہ کے ڈر سے بھاگا، ہم وہ احسن القصص آپ کو بیان کرنے لگے ہیں. اس سے زیادہ حسن والا، اس سے زیادہ حسین قصہ کہاں ملے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. گویا احسن القصص قرآن نے کہہ دیا ہوا ہے. نفی آئی ادھر گناہ کی نفی اللہ کے ڈر سے. ایک ہے اپنی غرض، وہ نہیں، اللہ کے ڈر سے اگر گناہ کی نفی آ جائے تو بڑا حسن پیدا ہو جاتا ہے عبادت میں. یوسف کا قصہ احسن القصص بن جاتا ہے. نام سورہ یوسف.
مکے میں نازل ہوئی ہے یہ سورت. مفسرین نے لکھا ہے 4 آیتیں مدنی ہیں، پہلی 4 آیتیں، باقی ساری مکی سورت ہے. 111 آیات ہیں اس کی، 12 رکوع ہیں اس کے، 1808 کلمات ہیں. کلمات کہتے ہیں ایک پورا مرکب کلمہ. 1808 کلمات ہیں اس سورت کے. 7411 حروف اس سورت میں استعمال ہوئے ہیں. 7411 حروف اس ساری سورت میں استعمال ہوئے ہیں، اور حروف کے بنتے ہیں کلمے. تو 1808 کلمے ہیں، اور اس کا نزولی نمبر ہے 53، یعنی 53ویں سورت یہ نازل ہوئی تھی. نازل ہونے کا زمانہ اس کا نمبر 53، لیکن یہاں ترتیب میں 12ویں نمبر پر ہے. یہ سورہ یوسف علیہ السلام کا ابتدائی خاکہ جب میں بیان کرتا ہوں اپنے درسوں میں تو پھر میں پورے انداز سے سورت سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اب سورت کا دعویٰ اور مرکزی مقام بھی بتلا چکا ہوں کہ مرکزی مقام اس کا اللہ کے سوا کوئی غیب دان نہیں ہے، اور دوسرا سب کچھ کرنے والا بھی وہی ہے، وہی ہوتا ہے جو وہ کرے، اور کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. پھر 2 صفتیں ہیں اس کی، تو عبادت اور پکار بھی اسی کی، اور بھروسہ بھی اسی پر. میرے پیغمبر آپ سچے نبی ہیں. یہ سارا خلاصہ ہے اس سورت کا. اب اس سورت کو ابتدائی سے پہلے حال سے ہی میں شروع کرتا ہوں. ابتدائی تمہید ہے، میں لفظوں پہ بحث نہیں کروں گا، آگے چلتا جاؤں گا. یہ پتہ لگ گیا ہے کہ احسن القصص. اب پہلا واقعہ، پہلا دور حضرت یوسف علیہ السلام کا ان کے ابا جان سے ہے. یہاں سے قرآن نے شروع کیا ہے. اذ قال یوسف لأبیہ یا اباتی انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. وہ وقت قابل ذکر ہے جبکہ یوسف علیہ السلام اپنے ابا جان سے عرض کر رہے ہیں انی رأیت 11 کوكبا، ابا جی میں دیکھ رہا ہوں، میں نے دیکھے ہیں 11 ستارے. والشمس والقمر، سورج اور چاند بھی میں نے دیکھے. کیا کرتے دیکھے؟ رأیتهم لی ساجدین، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میری عظمتوں کا اقرار و اعتراف کر رہے ہیں، میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں. خواب بیان کر دی. اب خواب بھی ایک تعبیر کا علم ہوتا ہے، تعبیر و رویا ایک خاص علم ہوتا ہے، اور جن لوگوں کو اس علم پر عبور ہوتا ہے وہی خواب کی تعبیر دیا کریں. ہر آدمی خواب کی تعبیر نہ پوچھا کریں اور نہ دیا کریں. اور خاص کر خوابیں بعض لوگوں کو بہت زیادہ ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہوتی بیان کرنی، ہر ایک کو بیان کرتے رہو. عورتیں بڑیاں خوابیں نہ بیان کیا کرو، اللہ کے حوالے کیا کرو. کہیں ڈراؤنی خواب آ جائے تو صدقہ دے دیا کرو اللہ کی راہ میں، اللہ اپنی رحمت سے صدقے سے اس کو معاف کرے گا. ہاں کوئی ضروری ہو جائے تو خواب بیان کی جا سکتی ہے. بظاہر خواب کچھ ہوتی ہے اور تعبیر اس کی کچھ ہوتی ہے. وہ معبر جو قرآن و حدیث پر پورا عبور رکھتا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے. محمد ابن سیرین کے پاس ہارون رشید کی بیوی زبیدہ ایک خواب پوچھنے کے لیے اپنی کنیز کو بھیجتی ہے، نوکرانی کو، اور کہتی ہے میرا نام نہ لینا، یہ خواب اپنے نام سے پوچھنا جا کے. محمد ابن سیرین تعبیر الرؤیا میں اپنا نام رکھتے ہیں. وہ اس نے بتلائی جا کے خواب یہ ہے پوری دنیا کے درندے چرندے پرندے انسان سب مجھ سے برائی کر رہے ہیں. عجیب خواب ہے. دیکھی ہے زبیدہ خاتون نے
اور کہہ رہی ہے میرا نان علوی ہارون رشید کی بیوی ہے، خلیفہ کی بیوی ہے، حکمران طبقہ ہے۔ کنیز نے جا کے محمد ابن سیرین کو یہ بات خواب بتلائی، مجھے یہ خواب آئی ہے، میں زبیدہ کی کنیز ہوں، مجھے اس کی تعبیر بتلائیے۔ اس نے کہا اٹھ جاؤ، یہ تمہاری خواب ہی نہیں ہے، یہ تمہیں آ ہی نہیں سکتی خواب، یہ تمہاری خواب ہے ہی نہیں۔ اٹھ گئی۔ اس نے کہا بی بی زبیدہ، وہ تو کہتا ہے یہ تیری خواب ہی نہیں ہے۔ زبیدہ مجبور ہو گئی، اس نے کہا جا کے بتلا دو پھر کہ یہ شہزادی کی خواب ہے۔ جب ہی آ کے اسے بتلایا محمد ابن سیرین کو، محمد ابن سیرین نے کہا ہاں یہ زبیدہ ہی کو خواب آ سکتی ہے اور کسی کو یہ خواب نہیں آ سکتی، یہ اسی کا مقام ہے۔ تعبیر اس کی یہ ہے، جاؤ میری طرف سے زبیدہ کو کہہ دو تم سے وہ کام ہونے والا ہے جس سے درندے پرندے چرندے انسان حیوان سب فائدہ اٹھانے والے ہیں، اور بڑا خوبصورت کام تم سے ہونے والا ہے۔ وہ کام کیا تھا؟ وہ منصوبہ تھا زبیدہ کا، کہاں دجلہ فرات سے نہر نکالی، اور وہ نہر چلتی چلتی آج بھی صفا، آج بھی مکے میں بھی وہی پہنچنے والی، اور عرفات میں مزدلفہ میں مینا میں بھی وہی نہر۔ سن 81 میں جب میں گیا تھا تو میں اس نہر میں اترا تھا، اس وقت نیچے اتر کے پھر میں نے ہاتھ اپنا کیا تھا، ابھی بھی اوپر نہیں جا سکتا تھا۔ وہاں میں نے دیکھا ان کو بکریوں والے پانی پلا رہے ہیں ڈول نکال نکال کے۔ سن 81 کی بات جب میں حج میں گیا تھا، بالکل ریئل حالت میں، اب بھی میرے خیال ریئل حالت میں ہوگی، واللہ عالم اب میں نے نہیں دیکھی، ہاں ٹوٹ پھوٹ گئی ہے۔ یہ زبیدہ، اس کا نام ہی نہر زبیدہ۔ اب خواب کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے، میں نے ویسے بات کہہ دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام خواب دیکھ رہے ہیں، میرے 11 ستارے چاند اور سورج میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب 11 ستاروں سے